السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 119 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مجادلہ 11 میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لاتے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، دراصل درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ جو انسان پڑھتا ہے ہر آیت پر تفکر، تدبر اور تذکر کرتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اور ہم سب کے والدین کے اور ہم سب کے گھر والوں کے اور ہم سب کے درجات بلند فرما دے آخرت میں، اور جنت الفردوس میں ہم سب کے والدین اور ہم سب کو اور ہم سب کی اولادوں کو بلند سے بلند مقام پر فائز عطا فرمائے۔ اور جو اس راہ میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اے اللہ ان ساری تمام احکامات کو اللہ ہم سب کے عمل میں اتار دے، اور اس کا جو فریضہ ہے اس کو پورا مکمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یونس، آیت نمبر 41 to 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 41۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر آپ کو وہ جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا کام تو صرف یعنی کہ دعوت اور تبلیغ کا کام پہنچا دینا، یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو نقصان کس کا، اس میں صرف اور صرف تمہارا ہے۔ تو رسول کا کام تو صرف کیا ہے، دعوت و تبلیغ پہنچا دینا ہے۔ تو وہ تو کیا ہے، وہ تو اس کو کر ہی چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام کر چکے ہیں۔ اب اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو پھر کیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کا تم سے باز پرس ہوگی، نہ ہی تمہارے عمل کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باز پرس ہوگی۔ تو لوگوں کے بیچ کام کیا ہے، بس بات کو پہنچا دینا۔ آپ زبردستی لوگوں سے منوا نہیں سکتے نا۔ آپ دیکھیں کہ بہت انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب انسان خود قرآن کریم پر آ جاتا ہے اور اس کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہے، اس پر جو تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، پھر اس کو مانتا بھی اللہ کی آیات کو، لیکن اس کے اپوزٹ جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، جس خاندان میں، جس فیملی میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، یا جس محلے، جس قصبے میں، جس شہر میں وہ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کی نافرمانیاں دیکھ کے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیغامات کو لوگوں کو پہنچائے گا نا، بات سمجھائے گا۔ تو پہنچا دینا ہے، کسی کو زبردستی منوایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کریم اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو آپ اپنے اچھے اخلاق بنائیں، لوگوں سے لڑ جھگڑ کر کے نا یہ پیغامات نہیں پہنچتے ہیں۔ بہت ہی عاجزی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، سویٹنس کے ساتھ اللہ کے پیغامات کو پہنچائیں، اور یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم بہت جاننے والے ہو گئے، ہم بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں اور آپ کو تو کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں آتا ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ حکمت کے ساتھ اللہ کی آیات کو پہنچانا ہے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہے نا۔ اور اگر آپ کے لاکھ پہنچانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے، نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو پھر کیا کرے، بحث مباحثہ نہ کرے، ان کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ تو اللہ کی ہاتھ میں ہے نا ہدایت، بس اللہ سے ان کے لیے دعا کر دے۔ تو پھر کیا ہے گا، آج جو لوگ مان رہے ہیں ان کا ہی فائدہ ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا، تو پھر کیا ہے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے کیے کا
جو ہے کام کا جو صلہ ہے اس کو مل جائے گا، جو اس نے عمل کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اس کو صلہ اچھا ملے گا، جو برا کیا ہے جو اس کو صلہ کیا ہے اس کا برا ملنے والا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 42۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھتے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں؟ گویا ان کو سمجھ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے کان ہیں ہی نہیں، جو ایک واقعی میں جو ایک بہرا ہوتا ہے، نہیں، وہ دراصل کیا ہے، وہ کانوں سے قرآن مجید تو سنتے ہیں، لیکن سننے کا جو مقصد ہے وہ طلب ہدایت نہیں ہے، ہدایت طلب کرنا نہیں ہے، اس لیے انہیں اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، سنتے تھے، لیکن ان کے بات گلوں کے نیچے سے نہیں اترتی تھی، دل تک وہ باتیں نہیں پہنچتی تھی۔ جس طرح ایک جو بہرا ہوتا ہے نا، بہرے کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو تو یوں بھی کان پہ پردے پھٹے ہوئے اس کو سنائی نہیں دینے والا ہے نا۔ اور آپ دیکھیں خاص کر کے جب بہرا کیا ہے، عقل بھی اس کے اندر نہ ہو، تو کیونکہ عقل مند تو بہرا بھی کیا ہے، وہ بھی اشاروں سے آنکھوں سے دیکھ کے بات سمجھ لیتا ہے نا۔ اگر جو ایک واقعی میں جو ایک بہرا شخص ہے جس کو سنائی نہیں دیتا ہے، تو فنگرز کے اشاروں سے اور چہرے کے اشاروں سے بات کو سمجھ لیتا ہے، اس کی عقل تو ہوتی ہے نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آنے والے جن کے پاس واقعی میں کان تھے، لیکن کیا ہے، عقل اور فہم والے، جو ان کے جو عاجزی والے جو ایک کان ہوتے ہیں، اطاعت والے کان، وہ نہیں تھے۔ ظاہری کانوں سے تو وہ سنتے تھے، لیکن جو حقیقی جو کان تھے ان سے وہ نہیں سنتے تھے، جو ان کے دلوں میں بات اتر جاتی۔ تو ان کی جو غیر عاقل ہے، یعنی کہ جو ایسا بہرا شخص جس کے اندر عقل نہ ہو اور واقعی میں اس کے کان نہ ہو، تو جو بالکل کیا ہے، وہ بالکل بہرے ہیں، ان کے اندر جو ہے اللہ کی آیات نہیں اتر سکتی ہے۔ تو یہاں پہ انہی بہروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کیا ہے، ظاہری طور پر ان کے کان ہیں، لیکن کیا ہے، اور ہدایت کے لیے ان کے کان نہیں ہیں اور وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ ایسے بہروں کو سنائیں گے کیا، جو آپ کی طرف کان لگا کے بیٹھتے ہیں اور کیا ہے، لگتا تو ہے یہ سن رہے، لیکن واقعی میں سن نہیں رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ان بہروں کو آپ سنائیں گے، کیا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، آیت دیکھیے، آیت نمبر 43 وہ بھی اسی طریقے کی ہے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہوتے، یعنی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں؟ گویا ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے، جس طرح سے کان ہوتے ہوئے بھی وہ کان سے سنتے نہیں ہیں، پھر اسی طرح سے یہاں پر جو آنکھ ہے، وہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کے حق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ آنکھیں تو تھی ان کے پاس، تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے، آنکھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی کو نہیں پہچانا، اللہ کی آیات سے مطالبہ نہیں کیا، اس کو جو ہے نا، اس کو حق نہیں مانا۔ تو ایسے لوگ کیا ہے، آنکھ ہونے کے باوجود کیا ہے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ آنکھوں کے اندھے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے بھی تھے نا، لیکن مقصد کیا تھا، مقصد ان کا بھی یہی تھا، چونکہ وہ کچھ اور ہوتا تھا، اس لیے انہیں بھی اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا آنکھوں کا۔ جس طرح ایک اندھے کو اور خاص کر کے اندھا تو جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بصیرت ہوتی ہے، عقل اور فہم بھی ہوتی ہے، بصیرت کے ساتھ، لیکن اس کی آنکھوں کی بینائی کیا ہوتی ہے، وہی اس سے محروم ہوتا ہے۔ کیونکہ نا آپ دیکھیں کہ جو بعض نابینا ہے نا، جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بھی کیا ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، ہے نا، وہ محسوس کر لیتے، فیلنگ سے سمجھ جاتے، سن کے سمجھ جاتے، کیا صحیح ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے نا، جو واقعی میں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر اللہ کی جو ہے نا کیا ہوتی ہے، فہم ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، تو وہ سب آس پاس کے ماحول سے سمجھ جاتے ہیں کہ میرے پاس کون آ رہا ہے، کون بیٹھا ہے، اور کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ڈال دیتے ہیں فطرت میں۔ لیکن یہاں پر ایسے لوگوں کی بات ہو رہی جن کے پاس آنکھیں تھیں، لیکن انہوں نے حق نہیں پہچانا، انہوں نے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے حق کو نہیں دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہیں دیکھا۔ تو ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اندھا ہو جو دل کی بصیرت سے محروم ہو، آنکھیں ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے بصیرت سے محروم ہو۔ تو دراصل ان تمام باتوں کا جو مقصد ہے، کان ہوتے ہوئے وہ سنتے نہیں، آنکھ ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، رسول تھے، اور ان کا مشن کیا تھا، لوگوں کو آگاہ کر دینا، لوگوں کو بات پہنچا دینا۔ تو کافی تکلیف میں رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے،
اور جو ہے نا جب ان کو معلوم ہوا کہ جنت میں بہت سارے لوگوں میں سے کچھ ہی جانے والے ہیں اور جہنم میں کیا ہے اکثریت چلی جائے گی۔ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ جو ہے جہنم میں وہ جو جنت میں جانے والے کتنے ہوں گے، 1%، 999 لوگوں کا جو رزلٹ ہوگا وہ جہنم کی طرف ہوگا۔ آدم کے جو بیٹے ہوں گے، آدم کی اولاد میں سے جو 999 ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ تو یہ خبر سن کر کے قیامت کے دن جتنی بھی حمل والی عورتیں ہیں سب کے حمل گر جائیں گے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے وہ مدہوش ہیں کہ 1000 بیٹے آدم کے ہیں مثال کے طور پر، اس میں سے 999 جہنم میں چلے جائیں گے، صرف ایک جو بیٹا ہوگا، ایک آدم ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جب جہنم بھری جائے گی نا، تو آپ وسلم کی شدید خواہش تھی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو تو بخش دینا۔ بہت غمگین رہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر لیں گے۔ اسی لیے پھر ان کو آخرت میں جب سب فیصلہ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، شفاعت صغریٰ کا ان کو اختیار دیا جائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہ ہو، مطلب کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہے، ایمان ہوا اور اس کے اندر شرک نہیں ہوا، تو وہ کیا ہے، جنت میں چلا جائے گا۔ کچھ برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں پہنچ گئے تھے، تو آپ وسلم کو سفارش کرنے کا یہ موقع دیا جائے گا۔ ہاں، جس نے شرک پر وہ نہ ہو، لیکن اس نے کیا ہے، اس نے کوئی برے اعمال کیے تھے، گناہ کیے تھے، لیکن وہ توحید پر تھا، تب بھی وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، توحید کے ساتھ ساتھ انسان کو عمل صالحات میں بھی سبقت کرنا ہے، دوڑ لگانا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 44 ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ لوگوں پر نہیں ظلم کرتا ہے، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نواز دیا، آنکھ دے دی، کان دے دیے نا، آنکھ دی جن سے وہ دیکھتے ہیں، کان دے دی جن سے وہ سن سکتے ہیں، عقل دی اور بصیرت دی جن سے حق اور باطل اور جھوٹ اور جو ہے سچ کے بیچ جو ان کو تمیز پیدا کر سکے، وہ جان سکے سچائی کیا ہے اور جھوٹا کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ جانچ پرکھ سکتے ہیں، ان کو عقل دی، سمجھ دی۔ لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح کو استعمال کر کے وہ حق راستہ نہ اختیار کرے، حق کے راستے کو نہ اپنائے، تو پھر یہ کیا ہے، خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ پر پھر ظلم کر رہا ہے۔ آنکھ ہوتے ہوئے اس نے نہیں جانچا پرکھا، کان ہوتے ہوئے نہیں سنا، عقل تھی اس نے نہیں اس کو لگایا اچھائی میں، تو پھر ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اس نے جب ان کا استعمال اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا، تو یہ کیا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو جو انسان کرے گا اس کو اس کے جزا و سزا ملنے والی ہے بس۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 45۔ اور ان کو وہ دن یاد دلا دیجئے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَانَ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً، یعنی ان کو وہ دن یاد دلائیے، یعنی یہ قیامت کے دن ان کو یاد دلا دیے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سب کے سب کو اپنے حضور جمع کرے گا۔ حساب کتاب کا جو دن ہوگا سب جمع ہو جائیں گے، اور وہ اتنا بڑا دن ہوگا، تقریباً 500 سال کا ایک دن ہوگا یا 1000 سال کا ایک دن ہوگا، اتنا بڑا طویل دن ہوگا۔ تو ان کو اس دن اپنے برے اعمالوں کی جو سزا دکھائی دے رہی ہوگی نا، اور پھر ان کو یہ یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں رہے کتنے دن، چند ٹائم، چند لمحے، گھڑی دو گھڑی ہے نا۔ تو لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، تو نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں سوائے دن کی چند گھڑیاں، اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں وہ کیا کہیں گے، یتعارفون بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب آخرت میں سب اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں، مختلف حالتوں میں وہ سب کے سب ہوں گے، اور میدان محشر کی سختیاں اور آزمائشیں اور سزائیں دے کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں وہ بھول جائیں گے،
اور دنیا کی زندگی میں انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ وہ دنیا کی زندگی میں گویا دنیا میں صرف تھوڑی سی ٹائم رہیں، آدھا ایک گھنٹہ ہی رہے ہیں۔ تو اتنا زبردست وہ دن ہوگا، اتنا بھاری وہ دن ہونے والا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوگا دنیا میں کہ وہ رہیں بس تھوڑے دن اور بس فوراً ہی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے۔ یتعارفون بینہم، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ تو میدان محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک حالت یہ بھی ہوگی جب ایک دوسرے کو لوگ پہچان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سب ایک دوسرے کو، اپنے رشتہ داروں کو پہچان جائیں گے، اور پھر ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ آپس میں ایک دوسرے پر وہ گمراہی کا الزام بھی لگا دیں گے، ہے نا۔ بیٹی کہے گی اے اللہ مجھے میرے باپ نے سختی نہیں کی، مجھے میرے بھائیوں نے نہیں روکا، مجھے میرے بیٹے نے نہیں منع کیا، مجھے میرے شوہر نے کبھی نہیں ٹوکا۔ تو ایسے لوگ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ شوہر کہے گا کہ میرے پیٹھ پیچھے میری بیوی جو تھی میرے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کرتی تھی، اللہ آج میری لیے جو میری اولادیں میرے لیے فتنہ بنی ہیں، تو سارا کا سارا الزام کس پہ دھرا جائے گا؟ بیوی پہ۔ اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو اس دن صرف اور صرف بلیم کریں گے، الزام دھریں گے۔ اور بعض موقع ایسے ہوں گے کہ ایسی دہشت طاری ہوگی کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا، پتہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو نہ وہ پوچھیں گے۔ ایسا جو ان کے اوپر ڈر اور خوف کا عالم ہوگا کہ وہ کسی کو بھی نہیں پہچان سکیں گے، نہ ایک دوسرے سے کوئی سوال کریں گے۔ اتنی زیادہ دہشت اور وہ ڈرانے والا جو ہے دن ہوگا، ڈر جانے والا دن ہوگا نا۔ تو قیامت کی سختیوں کے بارے میں یہاں ذکر ہے۔ اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا ہے، یعنی اللہ کے پاس جانے کو جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کو جھٹلانا، یعنی قیامت اور حساب کتاب کو جھٹلا دینا ہے۔ وہ اس طرح سے قیامت کے دن کو اور آخرت کے دن کو جھٹلا دیتے تھے۔ اور کہیں دور نہ جائیں، آپ اپنے امت مسلمہ میں ہی دیکھ لیں، اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کل کی کل دیکھیں گے نا۔ اس طریقے سے وہ آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ زندگی اپنی ڈر ڈر کے اللہ کے جو ہے نا، اللہ سے ڈر کے زندگی نہیں گزارتے ہیں، بس ایسے ہی جیے چلے جا رہے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 46 ہے۔ اور جس کا ان سے ہم نے وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کے افعال پر گواہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کافروں سے جو کہہ رکھا ہے کہ آپ کا دین یعنی دین اسلام غالب ہو کر رہے گا اور مسلمان انہیں یا تو قتل کر دیں گے یا زنجیروں میں جکڑ لیں گے، تو یہ ممکن ہے کہ آپ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور اگر اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا تو وہ لوگ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ آخر کفار مکہ کو بھی کیا ہے؟ مرنا ہے، انہیں مر کر کے جو ہے اللہ کے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو وہاں آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ضرور عذاب دے گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے ان کے حالات دیکھ لیں گے۔ چنانچہ میدان بدر میں بھی ایسے ہی ہوا، اور تمام دوسری جنگیں جو ہوئیں ان سب میں جو ہے نا بہت سارے کفار اور مشرکین مارے گئے اور بہت سے قیدی بنائے گئے، اور ان کا گھمنڈ اور تکبر کیا ہو گیا؟ چور چور ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے انہیں ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو یہ جو سورہ یونس ہے نا، یہ سورہ مکی ہے، مکہ کے دور میں نازل ہوئی۔ تو یہ آیت ہو سکتا ہے اس وقت نازل ہوئی ہو جب ہجرت نہیں تھی نا، ہجرت نہیں تھی۔ اب ہجرت کے بعد کیا ہو گیا؟ جنگیں ہوئیں اور مقابلے ہوئے، آمنے سامنے سب ہوئے۔ لیکن یہ جو مکی صورت ہے یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب ان لوگوں کو پیغام کی بات اللہ کی طرف جو ہے نا بلایا جا رہا تھا۔ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کو دین اسلام کی طرف، توحید کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ تو یہ آیت اس وقت کی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 47۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا
اور ان کا جو وہ رسول آ چکتا ہے تو ان کا جو فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے دو مطلب ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ جو ہر امت میں سے نا ہم رسول بھیجتے رہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہیں، یعنی اللہ جو ہے ہر دور میں ہر جو ہے امت میں اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اور سب سے آخری جو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب رسول اپنا فریضہ یعنی تبلیغ یعنی کہ اللہ کی بات پہنچانا، اس تبلیغ کا جب فریضہ ادا کر چکتے ہیں نا تو پھر ان کے درمیان پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بچا لیتے ہیں، اور دوسروں جتنی جو تمام جو امت ہے جو نافرمان قوم ہے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے اس کا کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے نا قیامت سے ہے، یعنی قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو اس امت میں بھیجا جائے گا، جو بھیجا گیا جو رسول ہے نا اس کے ساتھ ہوگا، یعنی ہر امت کے ساتھ اس کا رسول موجود ہوگا، سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے، اور یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیے، آیت نمبر 48۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، تو یہ وعدہ کب ہوگا یعنی عذاب کا جو وعدہ تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا اللہ کا، تو یہ عذاب کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تو مذاق کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ وعدہ کب ہوگا، قیامت کا یا عذاب کا وعدہ کب ہوگا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 49۔ تو آپ فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو، اور ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے تھے نا کہ وہ عذاب کب آئے گا یا قیامت کا وقت کب آئے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہے نا۔ تو یہ مشرکین دراصل کیا ہے، اللہ کے جو عذاب الہی پر جو ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے عذاب، آپ فرماتے ہیں کہ قوم سمود، قوم عاد اور قوم نوح سب پر عذاب آیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، تو ٹھیک ہے آپ میرے لیے بھی عذاب لے آئیے۔ تو یہ مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دی میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، کہ میں کسی دوسرے کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں، میں کیسے عذاب اپنے پاس سے لا سکتا ہوں نا، عذاب تو اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے۔ ہاں، یہ سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنی مشیت کے مطابق کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نفع دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نقصان دے دیتا ہے۔ اور یہ آیت ایک بہت بڑی دلیل ہے، کسی مصیبت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور ان سے مدد کرنا شرک اکبر ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا ان سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، چاہے وہ رسول یا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق یعنی مخلوق میں سب سے افضل، سید الرسول یعنی کہ رسول میں سب سے افضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو ان کو بھی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر وہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ تو اب آپ کے جو ہے نا آپ وسلم کے بعد انسانوں میں اب اور کون سی ایسی ہستی موجود ہو سکتی ہے جو کسی کو حاجت یا مشکل کشا وہ بن جائے، ہے نا؟ تو یہ تو امپاسبل ہے نا۔ سب سے جو افضل جو رسول ہیں، افضل مخلوق ہیں، افضل انسان ہیں، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں کسی کو نفع نقصان دینے کا اختیار ہی نہیں ہے میرے اندر، الا یہ کہ اللہ خود یہ کام کرے، اللہ تعالیٰ خود یہ کام کرتا ہے نا، کسی کو نفع نقصان کوئی بھی انسان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو آج بھی بہت سارے جو شرک اور بدعت جو لوگ مبتلا ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اے مشکل کشا، اے جو ہے مصیبت کو دور کرنے والے، یہ میرے رسول۔ اس طریقے سے میلاد میں بھی نہ جانے کیا کیا وہ لوگ نے اسراف کیا ہے، کچھ اپنی طرف سے وہ ایڈ بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب دراصل کیا ہے، یہ سب بالکل شرک اکبر میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں مدد کس سے مانگنی چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے۔ تو پریشانی میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں مدد کے لیے تو صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو مشرک لوگ کیا کرتے تھے،
ابراہیم علیہ السلام کے بھی بت وہاں پہ تھے جب مکہ میں 365 بتوں کو توڑا گیا ہے خانہ کعبہ، یعنی مکہ جب فتح ہوا ہے تو خانہ کعبہ میں 365 بت تھے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت رکھا ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت رکھا ہوا تھا۔ اس سے کیا مطلب، یعنی کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی عبادت کی جاتی رہی ہوگی، ان سے بھی مدد مانگی جاتی ہوگی نا، اسی لیے تو پھر کیا فرق رہ گیا ان مشرکین مکہ میں اور کیا فرق رہ گیا آج ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں نا، غوث اعظم اس طریقے سے ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، دراصل یہ شرک اکبر ہے، تب تک معافی نہیں ہوگی جب تک اللہ کے آگے گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے، ناک رگڑ رگڑ کے اپنے گناہوں پر اللہ سے خوب خوب معافی مانگے، انسان اپنی اصلاح کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، ارادہ کرے اور اپنے جو ہے نا اپنی اصلاح کر لے، اللہ کی طرف پلٹ جائے، توبہ کر لے۔ اور جو یہاں وقت کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر وہ دراصل وقت کون سا ہے، موت کا وقت ہے۔ جب کسی امت کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ تو فرشتے ایک لمحہ پہلے کسی کی روح قبض کرتے ہیں اور نہ ایک لمحہ دیری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 50 ہے، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو عذاب آ جائے تو میں کون سی چیز ایسی عذاب میں تو ایسی کون سی چیز ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے مخاطب کر کے کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں، یعنی جو عذاب ہے نا اس میں کیا چیز ایسی جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، یعنی عذاب تو ایک نہایت ناپسندیدہ چیز ہے جس سے ہر انسان نفرت کرتا ہے دل سے، تو پھر یہ اس میں ایسی کون سی خوبی دیکھ رہے ہیں جو اسے جلدی طلب کر رہے ہیں نا، تو اپنی شامت بلا رہے ہیں۔ آیت 51 دیکھیں، کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا ہے، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جب ان کے پاس عذاب آ پہنچتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں آمنتم بہی، ہم ایمان لے آئے، ہاں ہم نے مان لیا، لیکن اب عذاب سامنے آ جانے کے بعد، موت کے فرشتے آ جانے کے بعد، سامنے غیب کے پردے اٹھ جانے کے بعد آپ کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں، تمہارا ایمان کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے۔ اب تم کیا ہے وہاں پہ تو جا کے کہو گے کہ اللہ مجھے واپس ایک بار دنیا بھیج دے، میں پھر سے اللہ نیک بن جاؤں گا، تو یہ ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ حالانکہ تم تو کیا تھے جب تم دنیا میں تھے، تم تو اس کی جلدی مچایا کرتے تھے کہ اللہ اگر جو ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو لے آئیے وہ عذاب، لے آئیے وہ قیامت، لے آئیے وہ موت۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 52 ہے، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملا ہے۔ تو ظالم جتنے بھی ہیں ان کو ان کے جزا سزا دے دی جائے گی آخرت میں، جو عذاب کی جلدی کرتے تھے نا، موت کی جلدی کرتے تھے نا، تو پھر کیا ہے، اب مزہ چکھو عذاب کا۔ تو اکثر خواتین میں بھی یہ دیکھا گیا ہے جب پریشانی زیادہ آتی ہے، جب مشکل زیادہ آتی ہے، جب حالات تھوڑے تنگ ہو جاتے ہیں نا، آزمائش ہوتی ہے، تو اکثر جو خواتین ہیں یا تھوڑا سا کوئی انسان بیمار بھی ہوتا ہے وہ لوگ موت مانگنے لگتے ہیں، یا اللہ مجھے موت دے دے، موت دے دے۔ تو یہ موت مانگنا بالکل درست نہیں ہے، ایسے نہیں مانگتے اللہ سے موت۔ آپ دیکھیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک کہ میرے اندر نیکی موجود ہے، میں نیکی کر رہی ہوں نا، مجھے آپ زندگی دیں، اور جب میرے اندر سے نیکی ختم ہو جائے تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لے، اس طرح سے تو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بالکل ڈائریکٹلی آپ اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں تو اچھا ہے، مجھے فرصت ہو جائے، یا پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے اندر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے کہ ایسے گھر میں کوئی اچانک سے لڑائی جھگڑا، کوئی بہت برا حادثہ ہوتا ہے گھر میں، تو پھر کیا سوچتا ہے انسان کہ فوراً یہ خلط ہو کہ ہم جائے خودکشی کر لیں، اپنے آپ کو ختم کر لیں، سوسائڈ کر لیں۔ تو سوسائڈ کسی چیز کا علاج نہیں، یہ تو کیا ہے، بزدلی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشگی کے ہلاکت میں ڈال دینا ہے یہ سوسائڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی انسان کو اس طرف ارادہ بھی نہ جائے اور نہ اس کا جو ہے اس طرف سوچ بھی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوسائڈ کرنے والوں کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور نہ آج بھی
جو ہے نا عرب میں کسی ایسے سوسائڈ کرنے والوں کا جو ہے نا نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، آج بھی وہی شریعت نافذ ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ، اور انسان قیامت تک کی اسی حالت میں روز پھینکا جاتا ہے جس حالت میں اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہوتا ہے۔ تو کیوں ایسی موت جا کے انسان مر کے جائے جس میں اللہ ناراضی ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لے، صبر کر لے، کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی پریشانی ہو، کیسے بھی مشکلات ہو، اپنے آپ کو صبر کر لے، روک لے، تھام لے۔ تو نہ کبھی اللہ سے موت مانگے، نہ موت کی آرزویں کریں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی جو زندگی ہے، ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، ایک ایک سانس میں جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ادریس علیہ السلام اتنے نیک تھے، اتنے پاک باز تھے، اور اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے۔ ہر اسٹچنگ یعنی کہ سلائی کے جو ٹاکے تھے اس میں اللہ کی حمد اور ثنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے سلائی بھی انہوں نے ایجاد کی نا ادریس علیہ السلام نے۔ تو ہر ٹاکے پہ، ہر سلائی کے دھاگے پہ آپ جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے بہترین عمل کیے، کئی سو سال ان کی زندگی بھی تھی، اور پوری جو اس وقت کے جو لوگ تھے سب کے اعمال، کسی کے بھی اعمال اوپر نہیں چڑھتے تھے، یعنی اللہ کے قبول نہیں ہوتے تھے سوائے ادریس علیہ السلام کے۔ ادریس علیہ السلام کے اعمال اللہ کے قبول ہوتے تھے۔ اتنے بڑے جو ہے اللہ کے نبی تھے، بہترین شخصیت تھے، اور پھر بھی کیا تھا ان کو، جب جو ہے نا ان کو یہ آرزو ہوئی کہ اللہ کہ میری زندگی تھوڑی بڑھا دیجیے، اور کہ میں اپنی باقی زندگی بھی اللہ آپ کی اطاعت میں گزاروں۔ اتنی بڑی زندگی جینے کے بعد بھی ان کی کیا آرزو تھی؟ اللہ مجھے تھوڑی زندگی اور دے دیجیے، میں جو ہے آپ کی راہ میں، آپ کی عبادت میں، آپ کے ذکر میں، آپ کے اذکار میں، آپ کی حمد میں، آپ کی تسبیح میں اپنی زندگی گزاروں۔ تو ان سے کسی فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آسمان میں جاؤ، فلاں فلاں جو فرشتہ ان سے بات کرو۔ تو کہہ لیں گے ٹھیک ہے، آپ مجھے لے چلیے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس فرشتے سے کہا آپ مجھے لے چلیے، میں بات کرتا ہوں۔ تو پھر وہ اس فرشتے کے اوپر بیٹھ گئے پروں پہ، تو پھر وہ آسمان پہ گئے۔ تو چوتھے آسمان پہ جو فرشتے ملے تو ان سے اس فرشتے نے بات کی کہ دیکھو یہ ادریس علیہ السلام ہیں، اور ان کو جو ہے نا تھوڑی اپنی عمر بڑھانی ہے، اور انہیں اللہ کی عبادت اور کرنی ہے۔ جو فرشتہ تھا وہ کہنے لگا کیا ادریس علیہ السلام تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہم میرے ساتھ میں ہیں۔ تو وہ جو دوسرا فرشتہ تھا تو اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا جب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، تو میں بہت سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ان کی روح کیسے قبض کی جائے چوتھے آسمان پہ، یہ تو زمین پہ ہیں۔ تو بس اسی وقت ان کی روح وہاں پہ اس فرشتے نے قبض کر لی۔ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے رسول تھے، اور ان کی حسرت کیا تھی کہ مجھے اور وقت مل جائے کہ میں اللہ کی حمد اور ثنا اور اللہ کی عبادت کروں، کیونکہ جو یہ زندگی ہے نا، آخرت میں انسان پچھتائے گا کہ ہم نے واقعی میں اپنی زندگی یوں ہی گزار دی، اللہ کے ذکر سے محروم، پورا پورا دن ہم نے ایسے ہی گزار دیا، منورنجن میں، انجوائمنٹ میں ہے۔ اور پھر آپ جب ان کو دیکھیں گے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے اچھے اچھے حمد و ثنا اور اذکار کی، اور پھر ان کے درجات بلند دیکھے گا، تو انسان آخرت میں حسرت کرے گا، رشک کرے گا کہ کاش ہم نے بھی اپنا وقت اللہ کی حمد میں، تسبیح میں، اچھے اچھے کاموں پہ، عبادت میں، اللہ کو یاد کرنے میں لگایا ہوتا۔ تو کبھی بھی اللہ سے موت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جتنے بھی ہمیں جو سانسیں دی ہیں، اللہ آپ کا شکر ہے، ہر جو سانس میں اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں آپ کی ہر اطاعت گزاری اور جو فرمانبرداری میں آپ کی زندگی میں، آپ کی راہ میں اپنی زندگی گزار دوں پروردگار۔ ایسی دعا، اچھی اچھی دعائیں کرنا سیکھیں، اچھی اچھی بہترین دعا مانگا کرے اللہ سے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 53 ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ عذاب واقعی سچ ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی میں سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ پوچھتے تھے کہ قیامت اور انسان کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا کیا واقعی میں سچا ہے، سچی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا اور اللہ کو دوبارہ زندہ تم کو اٹھا کے کھڑا کر دینا، یہ عاجز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت منٹوں کی بات ہے، سیکنڈوں کی بات ہے۔ اس لیے کیا ہے، یقیناً یہ جو دن ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا، زندہ کر کے، یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ آیت 54، اور اگر ہر جان جس نے ظلم یعنی شرک کیا ہے اور اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی وہ اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے
اور جب عذاب کو دیکھے گا تو پیشمانی کو پوشیدہ رکھے گا، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوگا حساب کتاب کا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر وہ جان جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، جو شرک کی حالت میں مر گئے ہیں، مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، یعنی کہ وہ سب کچھ دے دیں گے جو کچھ زمین کے برابر ہو فدیے کے طور پر، یعنی کہ فدیہ وہ ہے نا اپنی جان چھڑا دینا بطور کچھ سامان دے دینا، تو ساری زمین بطور فدیہ دے دے، یعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو یہ دینے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آمادہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اس دن تو انسان کنگال ہوگا، فقیر ہوگا، اس کے پاس خود کچھ نہیں ہوگا نا، وہاں پر کسی کے پاس کوئی بیلنس نہیں ہوگا، کوئی جو ہے نا لاکر نہیں ہوگا، کوئی گولڈ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارا کوئی صورت بس مل جائے، کسی صورت مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے، تو آخرت میں یہ ہوگا کہ انسان سب کچھ دے کر کے بس اپنی جان چھڑانا چاہے گا، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آج جو ہے انسان اللہ کے آگے توبہ کر لے، ہے نا، رو لے، گڑ گڑا لے، معافیاں مانگ لے، اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دے پہنچائے، ہے نا، خرچ کر لے، چند آج روپے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 کا 700 کر دیتے ہیں نا، لیکن آخرت میں زمین بھر لوگ سب کچھ دیں گے، سونا، خزانہ، ہیرا جواہرات، یہ آرزو کریں گے کہ ہم سب کچھ دے دیں، سب کچھ دے دیں کہ اللہ کی ہم عذاب سے بچ جائیں، غضب سے بچ جائیں، تو نہیں بچ سکیں گے۔ اور خاص کر کے جو شرک کی حالت میں فوت ہو گیا اس کا تو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 55۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی مالک ہے اس کا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت کا قائم ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زمین اور آسمان ملکیت کون ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت میں اللہ ہی کیا ہے؟ اس کا مالک ہے، خالق ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وعدہ جو ہے کیا ہے؟ جب اسی نے پیدا کیا وہی اس کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا، نیست نابود کر دے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ساری جو ہے نا سورج، چاند، ستارے، سیارے سب کیا ہوں گے؟ سب جو ہے ریت بن جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زمین جو ہے چٹیل میدان کی طرح، بالکل جیسے چپاتی ہوتی ہے نا، توے پہ پڑی ہوتی ہے، بس زمین بھی ایسی ہو جائے گی۔ اس دن ہر انسان کو بس قدم رکھنے کی ہی جگہ ملے گی، اور پھر کیا ہے؟ سب کا جو ٹھکانہ ہے جہنم یا پھر جنت ہونے والا ہے، جیسے اس کے اعمال ویسے اس کی جزا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 54۔ وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ آیت دیکھیں، آیت 57۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کریم کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اے لوگو، تمہارے پاس جو ہے نا تمہاری رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی، یعنی کہ قرآن کریم کے بارے میں یہاں ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کے یہاں پر 4 صفات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ موعظہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم موعظہ ہے، یعنی نصیحت کرنے والی ہے۔ موعظہ سے مراد ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر کے اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف موڑ دے، مبذول کر دے، اور اس سے کیا ہے؟ دلوں میں رقت اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے سے لگاؤ پیدا ہو، ایسی نصیحت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری جو صفات ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یعنی وہ جو شفا ہے جو سینوں میں ہے لوگوں کی، یعنی یہ قرآن مجید دلوں کی بیماریاں، مثلاً شرک ہے، کفر کا عقیدہ ہے، یا شکوک اور شبہات ہے، یا حسد ہے، یا بغض ہے، یا بخیلی ہے، یا لالچ وغیرہ، یا ریاکاری ہے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ شفا کا کام دیتی ہے، یہ شفا ہے
جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یہ روگ اس کے دل سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شفا کیا ہے؟ سینوں کے لیے شفا ہے، اور یہ قرآن کریم کیا ہے؟ شفا ہے۔ قرآن بیماریوں کے علاج کا بھی ذریعہ ہے۔ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی تعالیٰ کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ ہے اسے دم بھی کہا جاتا ہے، تو سورہ فاتحہ سے بھی انسان کیا کرے، اس کا جو ہے نا دم کر کے شفا حاصل کر سکتا ہے۔ بعض وقت بچوں کو جو ہے نظر لگ جاتی ہے، یا انسان کسی جو ہے نا بیماری میں ہوتا ہے، یا کسی کیڑے نے کاٹ لیا، یہ سانپ نے ڈس لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جو ہے نا کسی ایک صحابی تھے تو وہاں ایک قبیلے کے پاس ان کا گزر ہوا، تو وہاں پر ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو انہوں نے صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ شخص اچھا بھلا ہو گیا۔ تو اس کا جو قبیلے کا مالک تھا وہ بہت خوش ہو گیا، اس نے خوشی میں آ کے ان صحابی کو بہت سارا سامان دیا۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں بیماریوں کی بھی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ ہی کیا پورا قرآن کریم کیا ہے؟ یہ شفا ہے۔ اس میں اگر آپ کو کوئی بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ صحابہ سے ثابت ہے، اس کے ذریعے سے ہم دم کر سکتے ہیں، تو پھر دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے دم کا بھی، بیماریوں کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور پھر اس کی جو تیسری جو صفات وہ ہدوں، اور یہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں پوری ہدایت یعنی رہنمائی فرماتا ہے، چاہے جو ہے انسان کے فرد یعنی کہ انفرادی طور پر، یا پھر اجتماعی طور پر، یعنی کہ پورے جو قوم ہے، معاشرہ ہے، ان سب کی کیا ہے؟ رہنمائی فرماتا ہے، بہترین معاشرہ دیتا ہے، بہترین حکومت لوگ کر سکے ایسے، یہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایٹیکیٹس دیے ہیں، لوگوں کو ڈسپلین بتائے ہیں، بہترین معاشرہ جو ہے وجود میں آتا ہے، ایسی بہترین یہ رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ چوتھی جو صفات ہے رحمہ ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی چوتھی صفات کیا ہے؟ وہ رحمت ہے، یعنی جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے اور جو معاشرہ یا حکومت اس کی پیروی کرتا ہے تو اس پر دنیا میں بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے، تو لکھ کے لگا لیجئے گا آپ لوگ، بہت پیاری سی آیت ہے، تو مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے یہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 58 ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے جو بہتر ہے جس کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے، یعنی کہ جو یہ قرآن آیا ہمارے بیچ میں اور اللہ کے احکامات آئے ہمارے بیچ میں تو کیا ہے، ہمیں تو کیا ہے اس کی خوشیاں منانی چاہیے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اس کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو خوش اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان کے دل میں محسوس ہی ہو، یعنی ٹھیک ہے۔ تو خوشی کس کو کہتے ہیں؟ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، دلی خوشی جسے کہتے ہیں نا۔ تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے یہ قرآن کا جو ہے نا اللہ کا جو خاص فضل ہے اور اس کی رحمت ہے نا، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں ایسی خوشی ہو اور ایسا اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے انسان جلسے، جلوس، چراغاں، اس قسم کے غلط کام میں بھی کیا ہے اسراف سے کام لے، ٹھیک ہے۔ تو اسراف سے کام نہیں لینا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا آج بھی یہ کرتے ہیں نا، جیسے بعض لوگوں نے اس آیت سے ہی غلط مراد لیا ہے، آیتوں سے غلط مفہوم لیا، اور پھر کیا کہا، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی کو جائز قرار دیتے ہیں، کہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے پر قرآن نازل ہوا تو ایمان والے جو ہے اس دن کو خوشی مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورے سال کیوں نہیں سیلیبریشن، ایک خاص دن کو ایسے سیلیبریٹ کرنا، اور 2 عیدوں کی جگہ تیسری عید ہی
تیسری عید کہہ دینا، جبکہ اللہ نے تو بتایا کہ صرف تم 2 عید مناؤ، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو صحابہ نے سے تو کہیں بھی نہیں اس سے جو ہے نا پتہ چلتا ہے، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تابعین نے منایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے کہ نا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ دیکھیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 62 سال رہے، 63 سال رہے نا لوگوں کے بیچ، صحابہ کے بیچ میں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی کوئی خوشیاں منائی، یعنی کہ جشن عید میلاد النبی منایا نہیں۔ پھر صحابہ رہے کئی سو سال، ان کا جو ہے نا پھر ان کا جو دور تھا، یعنی کہ تقریباً صحابہ کا جو دور رہا 70-80 سال رہا نا، 70-80 سال رہے، 90 سال صحابہ رہے۔ پھر اس کے بعد تابعی رہے، جنہوں نے صحابہ نے جن کی پرورش کی وہ تابعی، یعنی کہ صحابہ کے بچے اور اولادیں ہیں نا۔ تو کسی نے بھی کوئی منائی ہو ایسی عید میلاد النبی، جو آج بہت سارے لوگ اس آیت کو ایسے دلیل پیش کرتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جو خوشی نہ منائے عید میلاد النبی کا تو اس کو کہتے ہیں ابلیس، اور جو خوشی منائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے۔ تو بالکل غلط بات ہے، غلط چیز ہے نا۔ اس طریقے سے لوگوں کو کبھی بھی اللہ کی آیات سے جو ہے نا لوگوں کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خوشی منانا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے مجھے قرآن جیسی نعمت دی، پھر اس پر عمل کرے، اس کے ہر احکامات پر کیا ہو خوشی کرے۔ اللہ آپ نے مجھے اندھیروں سے بچا لیا، نور کی طرف لے آئے، اور پھر اس کو عمل کرے، خوشی اللہ کا شکر ادا کرے، پھر تبلیغ کرے، اس کو پڑھے، تفکر کرے، تدبر کرے۔ یہی خوشی ہے اس کے لیے، یہی خوشی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی جلسے جلوس نکالنے کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ غلط رسومات میں ملوث ہو جائیں۔ ہاں ہم قرآن ہم نے پڑھ لیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اب جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ نہیں، یہ کیا بالکل بدعت ہے۔ بدعت کو کبھی بھی فالو نہ کریں، کیونکہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے جائے گی؟ انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 59۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال کر لیا۔ آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا اور اللہ پر افترا ہی کرتے ہو، یعنی جھوٹ گڑتے ہو؟ تو یہاں پہ وہی مطلب ہے کہ ان لوگوں نے جو اللہ نے رزق حلال کیا تھا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ جو ہے نا اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن اللہ نے اس کو حلال قرار دیا تھا۔ یعنی کہ اس سے مراد وہی ہے جو صائبہ، وسیلہ اور حام، یعنی کچھ ایسے جانور تھے جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ حلال تھا، لیکن انہوں نے اس چیزوں کو حرام کر لیا۔ یا پھر آپ دیکھیں کہ اونٹ یا اونٹ کا گوشت نا ان کے اوپر بنی اسرائیل پر وہ کیا تھا؟ حلال تھا، انہوں نے لیکن اپنے اوپر خود ساختہ باتوں کی وجہ سے اپنے اوپر وہ حرام کر لیا۔ اور آج بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے پر وہ حرام کر لیتے ہیں، تو ان کو پسند نہیں، ان کے جو ہے نا ان کے جو اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، تو وہ اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 60۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ اور افترا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ فرمائے گا، ہے نا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہی ہے۔ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ انسانوں کو نا دنیا میں نا آپ دیکھیں فوراً مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ آج جو ہے اللہ کی رحمت سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مومن و کافر سب کو اللہ کی رحمت مل رہی ہے، سب کو رزق پہنچ رہا ہے نا۔ تو وہ انسانوں کو دنیا میں فوراً مواخذہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ ایک دن مقرر کر رکھا، یعنی کہ قیامت کا دن۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں میں بلا تفریق مومن اور کافر سب کو دیتا ہے، بنا کسی کی کمتی کیے ہوئے۔ یا جو چیزیں انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں اور ضروری ہیں انہیں حلال اور حرام جائز قرار دیا ہے، انہیں حرام نہیں قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب کو جو ہے نا آج سب کچھ دیا، لیکن آخرت میں یہ جو خاص جو رحمت کے جو حقدار ہوں گے وہ صرف ایمان والے ہوں گے۔
تو جو لوگ آج دنیا میں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں وہ نافرمانی کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہم کو بڑا فضل دے دیا، نہیں، یہ کیا ہے، اللہ کی رسی ڈھیلی ہے، وہ ڈھیلی ہے، پھر ایک نہ ایک دن وہ ضرور کسی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔